السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بخیر ہوں گے۔ میرے محترم دوستو، آج میں سائنس کی کچھ باتوں کا تذکرہ کروں گا جس کو سائنس نے ایجاد کیا، لیکن وہ تمام چیزیں اسلام نے پہلے ہی بیان کر دی۔ لیکن سائنس ان چیزوں کو اسلام کے نام سے دنیا کے سامنے یا عوام کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، بلکہ وہ اس چیز کو کہیں نہ کہیں کسی چیز سے جوڑ کر اس کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ جب آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھوئے۔ اب یہودیوں نے دیکھا کہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جس کے اندر آپ نے فرمایا کہ جب انسان کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو اچھے طریقے سے اپنے ہاتھوں کو دھو لے، اس کے اوپر ریسرچ کی گئی تو معلوم ہوا کہ ہاتھ دھونے سے کھانے کے وقت یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ کے اندر جو جراثیم ہے، جو کیٹانو ہے، وہ کلی طور پر ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جب انسان کھانا کھاتا ہے تو جو غذا اس کے پیٹ کے اندر جاتی ہے وہ صاف و شفاف ہوتی ہے اور اس کو بیماری کا خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ تو جب یہودیوں نے اس بات کو دیکھا تو اب ظاہر سی بات ہے، فائدہ والی چیز ہے، تو اس پر عمل کیسے کیا جائے؟ تو اس پر عمل کرنے کے لیے یہودیوں نے ایک سازش کی، وہ یہ کہ مشین کے ذریعے دکھایا گیا کہ دیکھو ہاتھوں کے اندر کیٹانو پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں تو یہ کیٹانو کھانے کے ساتھ آپ کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، جو بہت سی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ تو اس لیے جب آپ کھانا کھائے تو ہاتھ دھو کر بیٹھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ تو ہماری حدیث کے اندر ہے، یہ تو نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرما دیا کہ جب آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے۔ لیکن اگر یہودی لوگ اس چیز کو بیان کرتے حدیث کے اعتبار سے یا اسلام کے اعتبار سے تو کہیں نہ کہیں اسلام کا بول بالا ہوتا، کہیں نہ کہیں اسلام کا پرچار ہوتا، اور یہودی لوگ اس چیز کو نہیں چاہتے۔ یعنی نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل بھی کرنا ہے، اپنی زندگی کے اندر ان کو داخل بھی کرنا ہے، لیکن اسلام کے اعتبار سے نہیں کرنا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں کسی چیز کے ساتھ جوڑ کر پیش کر دیں گے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ جب آپ وضو کرنے کے لیے جائے یا آپ صبح کو اٹھے نماز پڑھنے کے لیے جائے اور وضو کرے تو آپ مسواک کرے۔ یعنی نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ مسواک کیا کرو، چونکہ اس سے جو منہ کے اندر، جو دانتوں کے اندر کیٹانو یا بدبو یا اور دیگر چیزیں ہوتی ہے، بیماری وغیرہ ہوتی ہے، وہ مسواک کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور مسواک کے 70 سے زیادہ فوائد حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب یہودیوں نے اس چیز کو دیکھا کہ مسواک کرنے سے انسان کے اندر فوائد ہے، مسواک کے فوائد ہے، انسان مسواک کرنے سے بہت سی بیماریوں سے بچ سکتا ہے، تو انہوں نے اس کو اپنی زندگی میں داخل کیا، لیکن مسواک کے اعتبار سے داخل نہیں کیا، کیونکہ اگر مسواک کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے اس کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرتے تو کہیں نہ کہیں اسلام کا پرچار ہوتا، اسلام کی نشر کے اندر ان کا ہاتھ ہوتا، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا پرچار بالکل بھی نہ ہو، اس لیے انہوں نے کیا نکالا؟ کولگیٹ نکال دیا۔ کولگیٹ کا کام بھی وہی ہے جو مسواک کا کام ہے، لیکن انہوں نے کولگیٹ کو دوسرے طریقے سے دوسری چیزوں کے ساتھ جوڑ کر پیش کیا۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو احادیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، پھر وہی چیزیں سائنس نے ایجاد کی ہے کسی دوسرے طریقے سے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے
کہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی میں ایسی احادیث ہے کہ ان پہ اوپر ہم بآسانی عمل کر سکتے ہیں، تو ان احادیث کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر لانا چاہیے اور ان تمام احادیث پر عمل کرنا چاہیے۔